حزب البحر شریف پر گفتگو ہو اور سلسلہ شاذلیہ کے پیشوا سے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو ارشاد فرمائیں کہ حزب البحر ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حزب البحر کا معنی میں عرض کرتا ہوں کہ حزب یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہے، حزب اور البحر۔ تو حزب کا معنی ایک گروہ بھی ہوتا ہے، ٹکڑا بھی ہوتا ہے، حصہ بھی ہوتا ہے، جماعت بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہے سمندر کی دعا۔ صحیح۔ تو اسے سمندر کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس میں سمندر کا ذکر آیا، لیکن اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی شان ظہور جسے کہا جاتا ہے کہ قطب الاقطاب معدن الاسرار سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آفتاب ولایت روشن تھا، اور مصر کے لوگ اور دنیا کے لوگ آپ کو جانتے تھے۔ تو اولیاء کرام کے بعض لوگ دشمن بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ حج کے لیے آؤ، تو اس وقت حج کے قافلے جا چکے تھے۔ تو ایسے میں سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا کہ حج کی تیاری کرو۔ تو جس پر جو مخالفین تھے تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ اب تو قافلے بھی جا چکے ہیں اور انہیں اب حکم آیا ہے۔ تو بہرحال اور جب جہاز کو چلانے کی باری آئی تو چونکہ پہلے جہاز بادبانی ہوا کرتے تھے، ہواؤں کے دوش پہ چلتے تھے، تو اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا مخالف سمت کی چلنے لگی، کیونکہ ہوا اگر جدے کی طرف چلتی تو جہاز آسانی سے چلا جاتا۔ صحیح۔ تو اس پر انتظار کرنے لگے اور بہت تیز ہوا تھی، تو ایک ہفتہ گزر گیا انتظار کرتے کرتے، مگر ہوا کا رخ چینج نہ ہوا۔ تو سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ قلق اور اضطراب پیدا ہوا، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ حزب البحر اس وقت تعلیم کی گئی سمندر میں، اور اس لیے آپ فرماتے ہیں واللہ اخذت حرفا حرفا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں نے اس دعا کا ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لیا ہے۔ تو جب یہ دعا پڑھی گئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لنگر کھول دیا جائے۔ تو جہاز کے کپتان نے کہا کہ یہ تو جہاز الٹا ساحل سے جا ٹکرائے گا، ہوائیں ہماری مخالف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھول دو۔ بہرحال جب وہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے تو قدرت خدا کے دیکھے کہ اسی وقت ہواؤں کا رخ بدل گیا اور وہ نہایت تیز ہوا جدہ شریف کی طرف چلنے لگی۔ تو اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ لنگر بالکل کھنچ گیا، تو اب اس کو کھولنا ممکن نہ رہا، تو اسے کاٹنا پڑا۔ تو وہ پھر جہاز چل پڑا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت دیکھی، تو جہاز کا کپتان عیسائی تھا اور اس کے دو بیٹے بھی ساتھ میں تھے، تو دونوں کے دونوں بیٹے آپ کی کرامت دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کپتان کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے بیٹے میرے ہاتھ سے نکل گئے، انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ دیا۔ تو وہ اسی غم میں اس کی آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتا ہے کہ سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اس کے دونوں بیٹے بھی ہیں۔ تو یہ کھڑا ہوا کہا کہ میں بھی جاؤں گا ساتھ میں۔ تو اس کو فرشتوں نے روک دیا کہ تم ابھی اس لائق نہیں ہو، کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو پھر اس نے بھی اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حزب البحر کی شان نزول ہے، اور سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حزب البحر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ احفظوا لاولادکم فإن فی اسم اللہ العظم، کہ میرے اس حزب کو اپنے بچوں کو یاد کرا دو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات!